آج دلی کی 22 خواجگان کی چوکھٹ پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور 22 خواجگان کی چوکھٹ دلی کی سب سے بڑی درگاہ، سب سے قدیم ترین دلی کی درگاہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ درگاہ جہاں ہم اور آپ آج حاضر ہوئے ہیں، یہ نہ صرف سب سے بڑی درگاہ اور سب سے پرانی دلی کی درگاہ ہے بلکہ کعبۃ العشاق آید ای مقام، کعبۃ العشاق آید ای مقام، ہر کے ناقص آید اینجا شد تمام۔ یہ چوکھٹ عاشقوں کا کعبہ ہے اور جو شخص بھی اس چوکھٹ پہ آتا ہے تو اگر وہ نامکمل ہے، ناقص ہے تو مکمل ہو جاتا ہے، اگر وہ انکمپلیٹ ہے تو کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کمپلیٹ ہے تو موسٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اگر وہ کامل ہے تو کامل ترین ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ میں بچوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے ننھے نونہالوں کے لیے بتانا چاہوں گا انہیں کاکی کیوں کہا جاتا ہے۔ دو واقعے ذکر کرنا چاہوں گا، ایک ان کے بچپن کا قصہ، دوسرا ان کے جنازے کا قصہ۔ انہیں کاکی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بچپنے میں ان کی والدہ ماجدہ چاہتی تھیں کہ میرے بچے کے دل میں اللہ کا عشق بیدار ہو، وہ چاہتی تھیں کہ میرے بچے کے دل میں عشق الہی بچپن سے ہی موجزن ہو، وہ اپنے رب کو جانے اور پہچانے اور صرف آنکھ بند کر کے عبادت ہی نہ کرے بلکہ اسے پہچان کر عبادت کرے۔ اس لیے کہ ان کی والدہ جب بھی انہیں عبادت کے لیے کہتی تھی تو خواجہ قطب الدین کا سوال ہوتا تھا کہ میں کس رب کی عبادت کروں جسے میں جانتا بھی نہیں، جسے میں ملا بھی نہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ والدہ اے اماں جان آپ مجھے ان سے ملا تو دیجیے تب میں ان کی عبادت کروں۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بچپن میں ہی اپنے رب سے ملانے کے لیے ان کی والدہ ماجدہ نے یہ ترکیب سوچی کہ ایک کمرے میں انہوں نے مصلی بچھا دیا اور کہا کہ بیٹے تم اس کمرے میں جاؤ، نماز پڑھو 2 رکعت، اور نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کے نیچے دیکھنا تمہیں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ملے گا، تمہارے لیے گفٹ ملے گا، اور وہ گفٹ ہوگا ایک روٹی۔ لفظ کاکی افغانی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں روٹی، کاک سے کاکی بنا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنی والدہ ماجدہ کی بات سن کے جائے نماز پہ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد جب مصلی کے نیچے روٹی کو پاتے ہیں تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ میرا رب میرے لیے روٹی بھیج رہا ہے، میں کیوں نہ اس رب کی عبادت کروں جو میرے لیے ایک خوبصورت تحفہ بھیج رہا ہے، مجھے رزق دے رہا ہے۔ دراصل وہ روٹی ان کی والدہ رکھ دیا کرتی تھی پکا کر، جو ان کے نماز سے پہلے رکھ دیا کرتی۔ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ ان کی والدہ ماجدہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے ہاں کسی محفل تقریب میں چلی گئیں اور عصر کے بعد گئی تھی، مغرب تک انہیں واپس آنا تھا مگر تاخیر ہو گئی اور وہ بھول سی گئیں۔ جیسے ہی یاد آیا کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور قطب الدین نماز پڑھے گا تو جائے نماز کے نیچے روٹی نہیں ملے گی تو کیا ہوگا، فوراً ہی واپس آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ان کا لخت جگر قطب الدین بختیار سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، مغرب کا وقت گزر چکا تھا۔ فوراً جگایا، کہا بیٹے تم نے کھانا تو کھایا؟ کھانا تو نہیں کھایا، اٹھو کھانا کھا لو۔ تو خواجہ قطب الدین نے کہا کہ والدہ مجھے تو روٹی مل گئی ہے۔ اس پر ان کی والدہ رو پڑتی ہیں کہ یا اللہ تو نے میری لاج رکھ لی کہ میں خود روٹی بنا کے رکھتی تھی، لیکن آج جو تو نے مجھ پر احسان کیا ہے، یہ دیکھ کر کے ہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بچپن سے ہی اپنے رب کے عشق میں ایسا وارفتہ ہوتے ہیں، اپنے رب کے عشق میں زندگی ایسی گزارتے ہیں کہ پھر آخری وقت تک انہیں شہید راہ محبت کہا جاتا ہے۔ ان کی نماز جنازہ کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے، میں خاص طور پہ بچوں کے لیے عرض کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھا تھا کہ میری نماز جنازہ وہی شخص پڑھائے
3 شرطیں رکھی کہ بہت ہی پاکباز ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ مثلاً ایک ایسا شخص جس کی کبھی تہجد ہی نہ چھوٹی ہو، ایک ایسا شخص کہ فرض تو فرض ہے، تکبیر اولیٰ سے جماعت نہ چھوٹی ہو۔ تو اس طرح سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ایسا شخص بہت رائچوسنس، پائٹی، سچائی، امانت داری کا پرتیک ہو، ایسا شخص میری نماز جنازہ پڑھائے۔ لیکن جب نماز جنازہ کا وقت آیا تو کوئی شخص آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں ہو رہا ہے۔ سوچئے کہ آج اگر یہ شرطیں رکھ دی گئی ہوتی تو کوئی نماز جنازہ ہو سکتی ہے، کوئی ہر جنازہ واپس چلا جائے گا۔ لیکن ایسے میں ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور وہ ہمت کرتا ہے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، اور وہ شخص کون ہوتا ہے؟ اس کے دل کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف اسے اپنا راز بچانا ہوتا ہے، دوسری طرف اسے نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ آخرکار وہ نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے اور فریاد کرتا ہے کہ اے خواجہ، جاتے جاتے تو نے میرا راز بھی کھول دیا۔ یہ شخص اپنے وقت کا بادشاہ، سلطان التمش ہوتا ہے، جسے دنیا اس وقت تک نہیں جانتی کہ کتنا بڑا زاہد و متقی ہوتا ہے، عبادت گزار اور شب زندہ دار ہوتا ہے۔ لیکن جب اپنا راز کھولتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو میں اپنا راز چھپاؤں یا پھر میں ان کی نماز جنازہ پڑھاؤں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اکثر فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ ان کے شاگرد رشید اور ان کے مرید خلیفہ بابا فرید نے بڑی مشہور کتاب فوائد السالکین، جو دراصل حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات